کتاب ہدایت کی کتاب ہے. اللہ کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ متقی کا لفظ استعمال ہوا ہے، متقی متقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ متقی کون ہیں؟ ذرا درود پڑھے محمد والے محمد پر. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں آسان لفظوں میں سمجھا دیں کہ یہ تقویٰ کیا ہے. جو تقویٰ اختیار کرے ہیں وہ متقی ہوں گے، اور ہم تو امام المتقین کے ماننے والے ہیں. امام المتقین کے ماننے والے اگر تقویٰ کی منزل اختیار نہیں کریں گے تو پھر ہدایت کیسے پائیں گے؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سمجھاتا ہوں کہ تقویٰ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک تاریک رستے سے گزرنا ہے اور آپ نے باریک لباس پہنا ہوا ہے. اب جس راستے سے گزرنا ہے وہ تاریک اور تنگ تو ہے، لیکن اس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں. اب تقویٰ کیا ہے کہ اس تاریک راستے سے، تنگ راستے سے اس طریقے سے گزرنا ہے کہ آپ کے دامن کو کوئی کانٹا نہ لگے اور آپ اس راستے سے گزر جائیں. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ وہ قلعہ ہے جس کو تسخیر نہیں کیا جا سکتا. تقویٰ ایسا رہوار ہے کہ اس کا سوار اس پہ سوار ہو. رہوار سواری کو کہتے ہیں کہ آپ گھوڑے پر سوار ہیں، اس کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو جہاں چاہیں لے جائیں. لیکن مولا کیا کہتے ہیں کہ جب باغ تمہارے ہاتھ میں ہے تو تم سیدھا اس کو مجھے جنت میں لے جائے. جو تقویٰ کے ہے کہ جب تم تقوی پہ آ جاؤ گے تو تم سیدھا جنت میں آ جاؤ گے. درود پڑھے محمد والے محمد. کل میں نے آپ کی خدمت میں روح کی 5 قسمیں بیان کی تھی، اور میں 1 منٹ میں دوبارہ اس کا اعادہ کر لوں کہ جو کل میری مجلس میں نہیں سن سکے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روح کی 5 قسمیں ہیں. روح کی پہلی قسم ہے روح نباتی، روح کی دوسری قسم ہے روح حیوانی، روح کی تیسری قسم ہے روح عقل، روح کی چوتھی قسم ہے روح ایمان، اور روح کی 5ویں قسم ہے روح القدس. اسی طریقے سے متقی بننے کے لیے تقویٰ کی 5 قسمیں ہیں. تقویٰ کی 5 قسمیں ہیں. سب سے پہلی تقویٰ کی قسم کیا ہے؟ تقویٰ کی پہلی قسم یہ ہے تقویٰ مالی. تقویٰ مالی، تقویٰ مالی کیا ہے؟ تقویٰ مالی یہ ہے کہ ہمیشہ رزق حلال کی جستجو کرے، ہمیشہ رزق حلال کی جستجو کرے، کبھی حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ آنے دے. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ پیور رزق حلال نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہاں آمیزش ہو جاتی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. تو تقویٰ کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے تقویٰ مالی. اب دوسری قسم جو ہے وہ تقویٰ اقتصادی. یہ ان لوگوں کے لیے جو کاروبار کرتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں. اب تقویٰ اقتصادی کیا ہے؟ کہ ناجائز منافع خوری کے لیے ذخیرہ اندوزی نہ کرے، ہولڈنگ نہ کرے، چیزوں میں ملاوٹ نہ کرے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرے. تو یہ ہے تقویٰ اقتصادی. اب تقویٰ کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے تقویٰ جنسی، کہ حرام امور سے وہ بات رہے، زنا کے قریب بھی نہ جائے. تو یہ ہے تقویٰ جنسی.
اب تقوی کی چوتھی قسم ہے تقوی اجتماعی. تقوی اجتماعی. اب تقوی اجتماعی کیا ہے کہ اپنے مفاد کی خاطر گروہ کے مفاد کو نقصان نہ پہنچائے، اپنے فائدے کی خاطر محلے والوں کو نقصان نہ پہنچائے. یہ ہے تقوی اجتماعی. اب اگر میری 4 قسم کی کسی نے اگر توجہ نہیں دی تو اب میں جو بات آپ سے کرنے لگا ہوں میری درخواست ہے کہ اس پہ غور کریں. تقوی کی 5ویں قسم ہے تقوی سیاسی. اب تقوی سیاسی کیا ہے؟ تقوی سیاسی یہ ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت اپنے ضمیر کا سودا کر کے حق کو چھوڑ کے باطل کا ساتھی نہ بن جائے. حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھی نہ بن جائے، مظلوم کو چھوڑ کر ظالم کا ساتھی نہ بن جائے. تو اب جب رسول خدا نے کہا کہ علی حق ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. کی منزل پر قائم نہیں ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. کل میں نے بیان کیا تھا کہ یقین کی 3 قسمیں ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین کیا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جان کر، پڑھ کر، سن کر اس کے بارے میں آپ کو علم ہو جانا کہ یہ شے ہے، اسے علم الیقین کہتے ہیں. لیکن جب آپ نے خود جا کے مشاہدہ کیا، ان آنکھوں سے مشاہدہ، عین کہتے ہیں آنکھوں کو، ان آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور پھر آپ نے جب جا کے خود دیکھ لیا تو آپ کا یقین ہو گیا. اسے قرآن میں عین الیقین کہا جاتا ہے. اب تیسری قسم ہے حق الیقین. حق الیقین کیا ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم نے اللہ سے یہ کہا کہ بار الہ مجھے دکھا کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا یقین نہیں؟ کہا یقین تو ہے، اطمینان قلب کے لیے. تو پھر اللہ نے کیا کہا کہ 4 پرندے لو. آپ نے 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ان کو پیس کر 10 پہاڑوں پر پھیلا دیا اور پھر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. اب وہ 4 پرندے چونچیں کس کے پاس تھی؟ حضرت ابراہیم کے پاس تھی. تو وہ 4 پرندے زندہ ہو گئے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ حق الیقین ہے کہ خود آنکھوں سے دیکھ لینا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. عبادت کا کمال سجدہ ہے. عبادت کا کمال سجدہ ہے. اور سجدہ اگر مسلسل رہے، سجدہ خلوص سے رہے اور عبادت کی اس طرح سے روح بن جائے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین آ جائے. اور پھر علم یقین کے اس منزل پر ہے، علم یقین کی اس منزل پر ہے کہ جہاں غیب شہود میں بدل جائے اور غیب غیب نہ رہے بلکہ ظہور ہو جائے. تو یہ اب کی منزلیں ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محمد و آل محمد کا یہ ارشاد ہے کہ ایمان کے ستون کون سے ہیں؟ ایمان کے ستون کون سے ہیں؟ ایمان کے لیے لازمہ ہے، 4 چیزوں کا ضروری ہے کہ وہ ایمان کے ستون ہیں. کون سے؟
سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے الصبر والیقین والعدل والجہاد، ایمان کے 4 ستون ہیں۔ سب سے پہلا کون سا ستون ہے کہ صبر کرنا ہے۔ اب صبر کے کیا معنی ہیں؟ انشاءاللہ صبر اور عدل پر کل میں پوری مجلس آپ صبر اور عدل پر پڑھوں گے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ائمہ طاہرین کا یہ ارشاد ہے کہ عارفین کی زندگی گزارنے کے 3 اصول ہیں۔ عارف کسے کہتے ہیں؟ جو معرفت رکھتا ہو، جس کی جتنی معرفت کا وہ بلندی ہوگی وہ عارف کہلاتے ہیں۔ اب عارف لوگوں کی زندگی گزارنے کے 3 طریقے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ والخوف خوف ہے، والرجاء والحب۔ سب سے پہلے خوف ہے۔ اب خوف برائے علم ہے، اگر علم نہیں تو خوف نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ بندے جو اللہ سے خوف کرتے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان علم ہیں۔ اللہ نے جن کو علم عطا کیا ہے انہی کے دلوں میں خوف ہے۔ اور دوسرا ہے الرجاء، امید۔ اب امید پیدا کیسے ہوتی ہے؟ ہمیں سب کو امید ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، دنیا کچھ دے نہ دے، یا ہمیں اللہ سے امید ہے یا محمد و آل محمد سے امید ہے۔ اب امید برائے طلب ہے، امید برائے طلب ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ جس کے در پر مانگنے جا رہے ہیں، ہمیں یقین ہو کہ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ جس سے مانگ رہے ہیں اس میں صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے کہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دے گا۔ تو اب ہم نے دامن کن لوگوں کا پکڑا ہوا ہے؟ کن کا دامن پکڑا ہوا ہے؟ جن کے بارے محمد مصطفیٰ نے کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیت ہی۔ میں کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور عطرت اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہاں تک کہ تم میرے حوض کوثر تک پہنچ جاؤ، اور پھر حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، اور ان کا بابا ان کا بھی سردار ہے۔ ان کا بابا حوض کوثر کا مالک محمد مصطفیٰ ہے، لیکن کوثر کا مالک علی بنا ہوا ہے۔ فاطمہ تو زہرا کے پاس ساری رضائیں ہیں۔ اب ہمیں ان سے کیا امید ہے؟ ہمیں ان سے یہی امید ہے کہ ہماری شفاعت بھی کریں گے، ہمیں نجات بھی ملے گی، ہمیں جنت بھی مل جائے گی، کیونکہ ملکیت ان کی ہے۔ جب ملکیت ان کی ہے تو صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اب تیسرا ہے کہ محبت برائے معرفت ہے۔ ہم دعوے کرتے رہے کہ ہمیں بڑی محبت ہے، ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن معرفت بھی ہے یا نہیں ہے؟ اب میں آغاز جہاں سے کیا ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آیت کا جو آغاز ہو رہا ہے کہ آپ کا شمار سجدہ کرنے والوں میں ہو جائے، ساجدین میں سے ہو جائے، تو حضرت امام زین العابدین کا نام کیا تھا؟ حضرت امام زین العابدین کا نام تو علی تھا، علی ابن حسین، لیکن آپ کے لقب کون کون سے ہیں؟ آپ کا پہلا لقب ہے سید سجاد۔ سید سجاد کا کیا معنی ہے؟ کہ تمام سجدہ کرنے والوں کا یہ سردار ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا لقب کیا ہے؟ سید الساجدین۔ سید الساجدین، ساجدین وہ لوگ جو اس منزل پر آ گئے ہیں کہ ہر وقت اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور امام زین العابدین کا لقب
زین العابدین کا بنا ہے، عبادت گزاروں کی زینت۔ تو ہم جن کے ماننے والے ہیں اللہ نے ان کو رضائیں دی ہوئی ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ امام زین العابدین سے ایک مرتبہ ابو حنیفہ نے حنفیہ نے کہا، جو آپ کے چچا تھے، کہ اب امامت کا حق میرا ہے، امامت کا حق میرا ہے، تو آپ اس کرائے۔ تو آپ نے کہا کہ چچا جان کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر میں چلتے ہیں، اللہ کے گھر میں چلتے ہیں۔ حجر اسود نے جس کے سلام کا جواب دے دیا، امامت اسی کے پاس ہوگی۔ اب مان گئے۔ حضرت حنفیہ جناب زین العابدین کے ساتھ آئے، اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کے گھر میں آئے، آپ نے سلام کیا تو حجر اسود سے جواب آیا، حجر اسود سے جواب آیا تو حنفیہ نے کہا کہ تو ہی امام ہے اور تو ہی ابن امام ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ یقین کی 4 حالتیں ہیں، تو جو ہے یقین کی 4 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے عقل مندی ہی عقل مندی رہے، عقل مندی ہی عقل مندی رہے۔ اب یقین کی دوسری حالت کیا ہے؟ دوسری حالت یہ ہے کہ عقل مندی میں حکمت کے موتی تلاش کرنے ہیں، حکمت کے موتی تلاش کرنے ہیں۔ اب یقین کی تیسری حالت کیا ہے کہ دنیا کو دیکھتے رہو اور عبرت حاصل کرتے رہو۔ اور یقین کی چوتھی حالت یہ ہے کہ جانے والوں کو دیکھتے رہو، جانے والوں پر نظر رکھو اور ان کے یقین کو دیکھو کہ وہ یقین کی کس منزل پر فائق تھے، کیونکہ ہمارا مستقبل ہمارے ماضی سے جڑا ہوا ہے۔ آپ بہت خاموش ہیں، تو باتیں میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ میرا مضمون جو ہے، یہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو باتوں کا صحیح پتہ چل جائے۔ اب یقین کی 4 حالتیں ہیں، تو اس کے مقابلے میں شک کی بھی 4 حالتیں ہیں۔ شک کی بھی 4 حالتیں ہیں۔ شک کی پہلی حالت یہ ہے کہ وہاں عقل مندی ہی عقل مندی تھی، یہاں بیکار ہی بیکار باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، بلا مقصد باتیں ہیں۔ اور شک کی دوسری حالت کیا ہے؟ شک کی دوسری حالت یہ ہے کہ ہول ہی ہول ہے، ہول اٹھتے ہیں، وہاں خوف ہے، یہاں لفظ ہول ہے۔ جب یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی محفوظ نہیں، تو کہتا ہے مینو ہول پہ دینے، پنجابی ہول پہ دینے، مجھے ہول اٹھتے ہیں، وہاں خوف ہے، یہاں ہول ہے، کیونکہ شک ہے، یقین نہیں ہے۔ اور شک کی تیسری حالت ہے تردد ہے، تذبذب ہے۔ شک ہے کہ جاؤں نہ جاؤں، کروں نہ کروں، آگے بڑھوں نہ بڑھوں، تو یہ کیا ہے؟ تردد ہے، یہ شک ہے۔ اور چوتھی شک کی حالت یہ ہے کہ جب تردد ہے، تذبذب ہے، تو پھر فرار ہے، راہ حق سے فرار ہے، جہاد سے فرار ہے۔ اب جہاں دیکھو کہ فرار ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یقین کی منزل پر فائق نہیں ہے، اسی لیے تو فرار ہو رہے ہیں۔ تو 4 شک کی بھی 4 حالتیں ہیں جو میں نے آپ سے بیان کی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ نہ کوئی نعرے کی آواز، نہ کوئی درود کی آواز۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے کنجوس آدمی کون ہے؟ سب سے کنجوس کون ہے؟ کہا جو نہ کبھی راہ خدا میں خرچ کرے، کبھی راہ خدا میں کچھ نہ خرچ کرے۔ پوچھا گیا پھر اس کے بعد کون ہے؟ کہ یہ بھی پسند نہ کرے کہ دوسرے اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کر رہے ہیں۔
مولا پوچھا کوئی اس سے بھی کنجوس ہے؟ تو کہا وہ کنجوس ہے کہ جو مجلس حسین میں آئے اور اونچی آواز سے درود بھی نہ پڑھے۔ آپ ذکر سننے آئے ہیں تو آپ کی زبان بھی تو معطر رہنی چاہیے، درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ روح کی 5 قسمیں ہیں، اسی طریقے سے ہمارے جسم کی بھی 6 حالتیں ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہماری روح کی بھی 6 حالتیں ہیں اور ہمارے جسم کی بھی 6 حالتیں ہیں۔ علم روح کی زندگی ہے، علم روح کی زندگی ہے، جہالت روح کی موت ہے، جہالت روح کی موت ہے، اور غفلت روح کی نیند ہے، یاد دہانی روح کی بیداری ہے۔ ہوشیار کرتے رہو، متنبہ کرتے رہو۔ اور شک اگر ہے تو شک دل کی بھی بیماری ہے اور شک روح کی بھی بیماری ہے۔ اب شک روح کی بیماری ہے، شک روح کی بیماری ہے، اور یقین روح کی صحت ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ آج 2 محرم ہے، زہرا کا لال بہنوں کو لے کر، بچوں کو لے کر سفر کرتا کرتا آج کہاں پہنچ گیا؟ میرا مولا آج اس مقام پر پہنچ گیا کہ گھوڑے نے چلنا بند کر دیا، گھوڑے نے آگے قدم بڑھانا بند کر دیا، تو مولا نے دوسرا گھوڑا لیا، دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن اس گھوڑے نے بھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ تو اس کے بعد مولا نے 6 گھوڑے بدلے ہیں، لیکن کسی گھوڑے نے آگے قدم نہیں بڑھایا۔ تو مولا نے ایک ٹھنڈی آب بھری ہے، ٹھنڈی آب بھری ہے، گھوڑے سے نیچے آئے ہیں، اور ایک زرد آندھی آئی ہے جس نے میرے مولا حسین کے نورانی چہرے کے اوپر وہ زردی آ گئی ہے، جس کو دیکھ کر جناب کلثوم کہتی ہے کہ بھیا یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر غبار آ گیا ہے؟ تو مولا حسین کہتے ہیں کہ یہی اتر جاؤ، یہی اتر جاؤ، یہی ہمیں شہید کیا جائے گا، یہی میرے اکبر کے سینے میں برچی لگے گی، یہی میرے قاسم کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں گے، یہی میرے بہنوں کے پردے چھینے جائیں گے، یہی ہماری حد تک عزت ہوگی۔ تو امام نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ غاصریہ ہے۔ پھر پوچھا کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کہا اس کا نینوا بھی نام ہے۔ پھر پوچھا تو کہا اس کا سریہ بھی نام ہے۔ پھر امام نے پوچھا کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اس کا نام کرب و بلا بھی ہے۔ جب کرب و بلا کا نام آیا تو مولا نے زمین سے ایک مٹی اٹھائی اور اپنی جیب سے وہ مٹی نکالی جو جبرائیل دے کے گیا تھا حضرت محمد مصطفیٰ کو۔ جب سونگھا تو یہ وہ مٹی تھی، تو کہا عباس خیمے لگوا دو، خیمے لگوا دو۔ وہاں کے لوگوں کو بلایا، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا۔ بنی اسد کے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں۔ ان کے لوگوں کو بلایا، سرداروں کو بلایا، کہا میں اس جگہ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ مولا یہ تو کرب و بلا ہے، ابتلاؤں بیماریوں کی جگہ ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، یہ وعدے کی جگہ ہے، یہ وعدے کی جگہ ہے۔ میں نے اپنے نانے سے جو وعدہ کیا تھا یہی تو میں نے اپنا خون بہانا ہے، یہی تو میں اپنے وعدہ پورا کرنا ہے۔ تو سرداروں کو بلایا۔ تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ مولا حسین غریب نہیں تھے، غریب تو عصر کے وقت ہو گئے تھے۔ 60,000 دینار دے کر 60,000 دینار دے کر اس کرب و بلا کے 4
خریدا. یہ 6.5 کلومیٹر جگہ بنتی ہے, 4 مربع اور 6.5 کلومیٹر جگہ, اور دوسرے لحاظ سے 4000 ہاتھ وہاں پہ اس جگہ ہے. تو مولا نے 60,000 دے کے حضرت علی اکبر کے نام وہ جگہ خریدی اور جہیر علی اکبر. اس کے بعد وہ جگہ ان کو پھر ہبہ کر دی اور درخواست کی کہ دیکھو اگر ہم یہاں شہید ہو جائیں تو تم ہمارے زوالوں کو ہماری قبروں کے نشان دکھانا, اور 3 دن ان کو ہمارا مہمان رکھنا, کیونکہ ہمیں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اس کے بعد کہا, ان کے مردوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اگر ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا, ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے ان کو دفن کر دینا. پھر اس کے بعد ان کی خواتین کو بلایا اور کہا, یہ نہیں کہا کہ میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں, اپنا تعارف نہیں کرایا. کہا دیکھو اگر آپ کے مرد ڈر جائیں اور وہ ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو تم آنا اور ہمارے جسموں پہ مٹی ڈال دینا. اور پھر میرے مظلوم امام نے کیا کیا کہ بچوں کو بلایا اور بچوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو یہ سکینہ, میں سکینہ کا باپ ہوں, میں اصغر کا باپ ہوں. اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکیں تو تم کھیت میں آنا اور اپنی مٹھیوں میں مٹی ڈال کے لانا اور ہمارے لاشوں پر ڈال دینا. بارہا تجھے اپنی عظمت کا واسطہ, اپنی جلالت کا واسطہ, جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہے بارہا ان کی شرعی حاجات پر اللہ, جس نے مجھے واٹس ایپ پر اور مجھے فیس بک پر دعاؤں کے لیے کہا ہے, بارہا تو سمیع و بصیر ہے, ہر ایک کی دعاؤں کو قبول فرما. یہاں جو مومنین بیٹھے ہیں ہم سب پر فضل فرما, ہمارے امامات کی حفاظت فرما, ہم پہ اپنا تو فضل و کرم فرما. اللہم صلی علی محمد.